تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے اپنوں نے میری زندگی برباد کی۔ میرا نام نینا ہے۔ میں اپنے خاندان کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی ہی میری دشمن بنی۔ میری خالہ اور میری پھوپھو نے میری زندگی برباد کر دی۔ ایک لڑکا تھا جس کے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کی بہو بنوں۔ وہ لوگ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ امی ابو نے ہاں کر دی کیونکہ وہ لڑکا ابو کے دوست کا بیٹا تھا۔ ابو اسے اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ابو نے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ مجھ سے میری مرضی بھی نہ پوچھی گئی۔ میں اس وقت 15 سال کی تھی اور وہ لڑکا 35 سال کا تھا جو پہلے سے کسی اور کے نکاح میں تھا۔ پھر جب اس نے مجھے دیکھا میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اپنے والدین نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس لڑکے سے میری منگنی کر دی۔ اس ٹائم سب خوشیاں منا رہے تھے، بس ایک میں تھی جو اندر ہی اندر ختم ہو گئی تھی۔ مگر اللہ بھی اپنے بندوں کو کہاں ایسے چھوڑتا ہے۔ ایک میں تھی جو رو رو کے برا حال کر دیا تھا، اور ایک میرا کزن تھا جس کا نام اکبر تھا۔ اکبر مجھے بچپن سے پیار کرتا تھا۔ میری پھوپھو چاہتی تھی کہ نینا کی شادی میرے بیٹے سے ہو۔ میری پھوپھو میری منگنی کی دشمن بنی۔ صرف پھوپھو دشمن نہیں تھی، میری خالہ بھی میری دشمن تھی، جنہوں نے میری زندگی ابھی تک برباد کر رکھی ہے۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ نینا کی شادی ان کے بیٹے سے ہو۔ سب کے سب میرے دشمن بنے، میری زندگی حرام کر کے رکھتی تھی۔ ایک تو میں اپنی منگنی سے تنگ تھی، اوپر سے سب نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اکبر جو مجھے بچپن سے پیار کرتا تھا وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ سمجھا کہ میں خوش ہوں اس منگنی سے۔ جب منگنی کو 6 ماہ پورے ہوئے تو سب نے شور ڈال دیا کہ جلدی سے شادی کریں۔ مگر جب یہ بات مجھے پتا چلی کہ میری شادی ہونے والی ہے، میں اپنی زندگی سے بیزار لڑکی فوراً خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ہاتھ کی نس کاٹ دی میں نے۔ والدین تو اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں نا، پھر میری ماں نے ایسا کیوں کیا؟ سب نے بولا اسے ہسپتال لے کر جاؤ، مگر میرے ماں باپ نے بولا چھوڑ دو اسے، مر رہی ہے تو مرنے دو۔ پھر میری آپی اور کزن جیسے تیسے کر کے امی ابو سے لڑائی کر کے مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ یہاں کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بولا اسے حیدرآباد کے ہسپتال لے کر جاؤ۔ امی نے پھر وہی بات کی، نہیں حیدرآباد نہیں لے کر جائیں گے، جو کرنا ہے یہی کرو، نہیں تو اس کو مرنے دو۔ میری منگنی جس لڑکے سے ہوئی تھی وہ بھی حیدرآباد کا تھا۔ امی کو یہ ڈر تھا کہ اگر ان کو یہ بات پتا چلے گی تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر بھائی اور کزن نے کسی کی ایک نہیں سنی، مجھے اسی وقت حیدرآباد کی ہسپتال لے کر گئے۔ میرا علاج کیا گیا۔ کچھ وقت بعد میری حالت تھوڑی سنبھلی۔ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا۔ میری خودکشی کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ پھر سب نے اپنے اپنے انداز کی بات کی۔ کسی نے کیچڑ اچھالا مجھ پر تو کسی نے گند ڈالا۔ کرس جتنے منہ اتنی باتیں۔ پھر کسی نے ہمیں خبر دی کہ میرے منگیتر کا اپنے محلے کی لڑکی سے چکر تھا، وہ اسے لے کر بھاگ گیا۔ چلو جو ہوا اچھا ہوا، میری جان تو بچ گئی۔ میری شادی نہیں ہوئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ جب میرا رشتہ ٹوٹا یہ بات اکبر کو پتا چلی، وہ بھی بہت خوش ہوا۔
अब बस उसकी यही कोशिश थी कि किसी भी तरह अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचाए। उस वक्त मैं भी बहुत दुखी थी, अंदर ही अंदर टूटी हुई। सबने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे तंग करने की। ऐसी ऐसी बातें करते थे कि मेरा जीना हराम कर दिया। घर वाले भी ताने देने लगे थे, बेसहारा हो गई थी मैं। फिर अकबर ने अपने दिल की बात मेरे सामने रखी। मुझे उस वक्त उससे कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर मैंने उसे हाँ कर दी। फिर उसकी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी रोशन कर दी। मुझे इतना प्यार दिया कि पुराने सारे जख्म उसने भर दिए। हम दोनों को बात करते 3 साल हो चुके थे। बहुत चाहते थे हम एक दूसरे को। ये भी बर्दाश्त ना हुआ मेरी अम्मी, खाला और फुप्पो को। हम दोनों शादी करना चाहते थे। जब ये बात मैंने अपने घर वालों को बोली तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने घर वालों को राजी किया। इधर अकबर के वालिद हमारी शादी के हक में नहीं थे। उन्होंने इनकार कर दिया और बेटे को बोला कि तुम्हारी शादी तुम्हारे चाचा की बेटी से होगी। मैंने उनको हाँ की है और तुम्हारी बहन की शादी भी उसी घर में होगी। एक बार फिर हम पे जैसे कयामत आ गई। अकबर तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपनी हर खुशी मुझ पे लुटा देता था। उसने अपने बाप की बात न मानी और उसने वहां शादी नहीं की। लेकिन उसकी बहन की शादी चाचा के घर हो गई। उसकी बहन की शादी के बाद कोई बात ना हुई। हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहे, एक दूसरे के घर जाते रहे। जब अकबर की बहन की शादी को 1 साल हुआ तो उन लोगों ने अकबर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अब तुम हमारी बेटी से शादी करो वरना हम तुम्हारी बहन को तलाक दे देंगे। अकबर घर का बड़ा बेटा था। अब उसके लिए शदीद मुश्किल फैसला था, क्योंकि एक तरफ उसकी बहन थी और दूसरी तरफ उसका प्यार। अकबर ने मुझे बोला, चलो हम कहीं दूर चले जाते हैं, अपनी जिंदगी हम खुद गुजारेंगे, वरना हमारे घर वाले हमें जीने नहीं देंगे। उसने 2 ऑप्शन रखे मेरे सामने। वो बोला कि या तो मेरे साथ भाग चलो या फिर मेरे साथ खुदकशी कर लो। मैं घर से तो नहीं भागना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब की इज्जत खाक में नहीं मिलाना चाहती थी। वालिद साहब की इज्जत ही मेरे लिए सब कुछ थी, क्योंकि खुदकशी करके मैंने पहले ही उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया था। अब मेरे लिए भी एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ घर वाले। मेरे घर वालों पर पहले ही मेरी खुदकशी की वजह से बहुत बातें हो चुकी थी। अकबर को सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसके वालिद ने भी उसे जलील किया, उसका साथ नहीं दिया। अकबर की शादी अकबर के चाचे की बेटी से करा रहे थे। शादी में सिर्फ 10 दिन थे। जब ये बात मुझे अकबर ने बताई कि वालिद साहब ने ये फैसला किया है, अब्बू को मेरी खुशी की परवाह नहीं, अपने भाई की खुशी अजीज है, इसलिए वो मेरी एक नहीं सुन रहे। अकबर बोला, नैना, अब समझो कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। शादी में 4 दिन बचे थे। अकबर ने फिर बात की अपने वालिद से, मैं शादी नहीं करूंगा। पूरे खानदान के सामने वो बोला, मर जाऊंगा, ये शादी नहीं करूंगा। अगर शादी करूंगा तो नैना से करूंगा। लड़ाई की, खुद को मारने की धमकी भी दी। फिर अगले दिन अकबर के वालिद साहब मेरे घर आए, मेरे वालिदैन से बात की, अपना सारा मसला बताया कि अगर मैंने उनकी बेटी ना ली तो वो मेरी बेटी को तलाक दे देंगे।
جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ رول جائیں گے۔ اب ہمارے پاس 3 راستے تھے جس میں سے ہمیں ایک راستہ منتخب کرنا تھا۔ گھر سے بھاگ جائیں، زہر پی کر خودکشی کر لیں، یا پھر بڑوں کے مطابق شادی کر لیں۔ اکبر کے والد نے مجھے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ بیٹی میری مجبوری ہے، وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں گے اور میری خاندانی زمین مجھ سے چھین لیں گے۔ میرا بھائی مجھے مجبور کر رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ بیٹا ہم سب پر تمہارا احسان ہوگا، میرے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ تمہاری بات ضرور سنے گا۔ ایک بار وہاں شادی کر لے، پھر کچھ وقت بعد میں تم دونوں کی شادی خود کراؤں گا۔ ابھی میری بیٹی کا گھر بچ جائے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ ساری باتیں اکبر بھی کال پر سن رہا تھا۔ اسی وقت وہ بھی گھر آیا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بولا، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟ ابو کی بات بھی تم نے سن لی، اب جیسے تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ اس کے پاس زہر کی بوتلیں تھیں جو ہم دونوں کے لیے تھیں۔ میں نے وہ اس سے لے لی اور جا کر اس کے والد کو بولائی کہ آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، ہم دونوں دوسری شادی کر لیں گے، آپ فی الحال اپنی بیٹی کا گھر بچائیں۔ وہ تو بہت خوش ہو گئے، مگر ہمارے دل بری طرح ٹوٹ گئے۔ میں کیسے اپنی محبت کو کسی دوسری عورت سے بانٹ سکتی تھی؟ یہ تو بس میں جان سکتی تھی کہ میرے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ اکبر نے مجھے تسلی دی کہ میری جان کوئی ٹینشن مت لو، میں صرف اپنی نینا کا ہوں اور کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میرے دل میں تو صرف تم بسی ہو، پریشان مت ہو، میں سب صحیح کر دوں گا۔ اکبر کی شادی ہو گئی، مگر اس نے آج تک اپنی بیوی کو قبول نہیں کیا۔ واقعی محبت تو محبت ہوتی ہے، محبت جسموں کی محتاج تھوڑی ہوتی۔ اکبر کی نظروں کے سامنے ہر وقت ایک اور عورت اس کی بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، مگر اس نے آج تک اس کو اپنی بیوی کا مقام نہیں دیا۔ وہ آج بھی میرا ہے، میں آج بھی اس کی ہوں۔ وہ عورت میرے اکبر کو پا کر بھی اپنا نہ بنا سکی، اور اکبر میرا نہ ہو کر بھی میرا ہی ہے، اور آج تک وہ صحیح موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہماری دوسری شادی ہوگی، اور بہت جلد ہم دوسری شادی کر کے اپنی محبت کو پالیں گے۔ دوستو، یہ تھی نینا کی کہانی۔ ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔